بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری تخلیق کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک کی جاتی ہے نطفہ کی صورت میں، اتنے ہی دنوں تک پھر وہ ایک بستہ خون کی صورت اختیار کیے رہتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مضغہ گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت حیات اور یہ کہ شقی ہے یا سعید لکھ لے۔ اب اس نطفہ میں روح ڈالی جاتی ہے۔ خدا کی متعین کی ہوئی تقدیر اس قدر ناقابل تغیر ہے کہ ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے اعمال کرتا رہتا ہے، اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو موت کے قریب تو اس کے تقدیر آڑے آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن خاص طور پر ایک یہ کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو اس کے اندر روح آنے سے پہلے انسان کی زندگی لکھ دی جاتے ہیں، اور اس کے اعمال لکھ دی جاتی ہے، اور اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کا کتنا رزق ہے، جس رزق کے پیچھے آج ہم دن رات لگے ہوئے ہیں اور نہ اللہ کے احکام کی پرواہ کرتے ہیں، اور بعض تو نہ حلال حرام کی پرواہ کرتے ہیں، دن رات اسی کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ جو روزی اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمارے اندر روح ڈالنے سے پہلے لکھ دی ہے مقدر میں، جو ہمیں مل کر ہی رہے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس کا رزق نہ مل جائے، بلکہ ایسا بھی ہے ایک روایت میں کہ انسان کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ تو رزق تو مل کے رہے گا، لیکن رزق تو ہم سارے ہی کوشش رزق حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں حلال طریقے سے، لیکن اس حدیث کو دیکھ کے اور جو دوسری احادیث میں آتا ہے کہ روزی انسان کو کیسے تلاش کرتی ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، اس سے ہمیں تھوڑی سی تسلی ہو تاکہ ہم کم از کم اللہ کے احکام کو بھی تو نہ چھوڑیں، فرائض کی پابندی کریں، جو اللہ کے احکام ہیں اس کی پابندی کریں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پرواہ نہیں ہوتی، نمازیں چھوٹتی ہے، کیا کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جو ٹائم جس اللہ نے دیا ہے اس کی ہم پابندی کریں، اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اور جیسے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم نفع نقصان کہ ہم دن کو کتنا کمایا، تو یہ نمازیں بھی ہم ذرا سوچیں کہ نماز پڑھنے سے کتنی بڑی کمائی ہے، ساری دنیا سے قیمتی ہے ایک نماز۔ تو دن کے جو 5 نمازیں چھوڑتا ہے تو کتنا نقصان کرتا ہے، اور جو پڑھتا ہے تو کتنا بڑا فائدہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔